تعالی علیہ آج کی جو سٹوری میں آپ کو سنا رہا ہوں. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب پڑھنے کا سوچ رہے تھے کہ میں یہ مکے کے رہائشی تھے، مکے سے مدینے پڑھنے کے لیے جانا چاہ رہے تھے، اور مدینے میں استاد کون تھے جو پڑھانے والے تھے؟ امام مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ. امام مالک کے پاس پڑھنے کے لیے جانے کا سوچ رہے تھے کہ میں وہاں جاؤں اور جا کے پڑھوں. پھر ذہن میں ایک بات آئی کہ میں جب اپنے استاد کے پاس جاؤں گا اور میرے استاد نے اگر مجھ سے پوچھ لیا کہ میرے لیے کیا لائے ہو تو میں کیا پیش کروں گا؟ اپنے استاد کو بطور گفٹ کیا پیش کروں گا؟ میں آپ کے لیے کیا لایا ہوں؟ تو ذہن میں جیسے ہی یہ بات آئی، اس دور میں امام مالک کی کتاب موطا امام مالک لکھی ہوئی تھی، اور مکے میں ایک دو نسخے کچھ لوگوں کے پاس تھے. امام شافعی اتنے غریب تھے، کہتے ہیں کہ حدیث پڑھنے کے لیے جب لوگ جاتے تھے، امیروں کے بڑے بڑے امیروں کے لوگ بھی جاتے تھے، ان کے پاس ورقے ہوتے تھے جن پر وہ حدیثیں لکھ لیا کرتے تھے. میرے پاس ورقے نہیں ہوتے تھے. میں نے اس حال میں پڑھا ہے کہ علاقے سے بڑی بڑی ہڈیاں اٹھاتا تھا، ان ہڈیوں پر حدیثیں لکھ لیا کرتا تھا، اور ہڈیوں کو جمع کرتے کرتے میرا گھر ہڈیوں سے بھر گیا تھا. اس قدر اس انداز میں انہوں نے پڑھائیاں کی ہیں. اور پھر فرماتے ہیں کہ جب مجھے پتا چلا کہ امام مالک بن انس کی کتاب موطا امام مالک مکے میں آئی ہوئی کسی کے پاس ہے، وہ جا کر ان سے ادھار لے جائے، مستعار پڑھنے کے لیے کچھ دنوں کے لیے لے کر آئے کہ مجھے دے دے کچھ دنوں کے لیے، میں اس کا مطالعہ کروں. اور بیٹھ کے اس پوری موطا امام مالک کو حفظ کر لیا، پوری کتاب یاد کر لی. اور امام مالک کے پاس جب پڑھنے کے لیے پہنچے اور امام مالک نے پوچھا کہ میرے لیے کیا لائے ہو، مکے سے آئے ہو، تو عرض کی حضور میں آپ کی کتاب کو آپ کے لیے حفظ کر کے لے آیا ہوں. یہ ہے ایک شاگرد کا جذبہ، یہ ہے پڑھنے کا جذبہ. اس محبت کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ پڑھیں. اپنے یہ جو سوئے ہوئے جذبات ہیں وہ اٹھائیں، بیدار کریں اور شاہین بن کے نکلے. تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر، نہیں ہے نشے من تیرا قصر سلطانی کے گنبد پر. یہ دولت، یہ دھن دولت، یہ روپیہ پیسہ، یہ سارا آپ کے پاؤں کی ٹھوکر میں پڑا ہوگا. شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو آپ اس معیار کا بنا لو. اس دنیا کے لیے نہ پڑھو، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے پڑھو. محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر پڑھو. پھر دیکھو اللہ تعالیٰ عزتیں کیسے عطا فرماتا ہے.